لا محمد چار یار حاجی شمار خواجہ کتب رے فرید یا فرید۔ جی ہم داتا کے نگر لاہور سے بابا فرید گنج شکر کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محسن رضا صاحب، بیریا ٹاؤن میں مسجد ہے، اس کے امام و اس کے خطیب ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور میں ناصر رضا اتاری۔ کتنے سال ہو گئے نا جناب اتنے بیٹھے تھا جی کم سے کم ہو گئے نے جی 15 سال 15 سال دے تھے بابا فرید الدین گنج شکر دے قدماش۔ اچھا ہارمونیم نہ بجانا، اونج کوئی کلام پیش کرو، 2-3 شعر ریکارڈ کرا۔ ٹھیک ہو گئے۔ گنج شکر ولیاں دراجا، گنج شکر ولیاں دراجا، گنج شکر ولیاں دراجا، بابا میرا سب ولیاں دا راجا، بابا میرا سب ولیاں، کچھ لینا اس در تے آ جا، کچھ لینا اس در تے آ جا، او بیٹھا ولیاں دا راجا، بابا بابا میرا ایتھے سب جھک دی خدائی، ایتھے سب جھک دی خدائی، میں آساں لے کے آئی، میں آساں لے کے آئی، صابری دیواں دہائی، صابری دیواں دہائی، صدقہ محبوب الہی، سانو تیرا سہارا بابا فرید، سانو تیرا سہارا بابا فرید۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد روے، تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد روے، تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد روے، تیرا پاک پتن۔ مجھے الحمدللہ ہندوستان دہلی بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے، تو آج ہم بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر، یہ کلیر شریف میں ان کا مزار ہے، ان کا حجرہ بنا ہے۔ یہ بابا فرید گنج شکر کے بھانجے تھے اور لانگری بھی تھے، یعنی لنگر وغیرہ تقسیم کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 12 سال تک انہوں نے روٹی نہیں کھائی۔ یہ کرامت ہے ان کی، اور اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی بڑی شان کے مالک ہیں۔ اس وقت ہم بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے قدمین شریفین میں باب جنت کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ چاندی کا دروازہ ہے، اس کی تاریخ کیا ہے مولانا محسن رضا بھائی ذرا تھوڑا بتائیں۔ اس کی تاریخ جو ہے، آپ کا جو وصال ہے وہ 664 ہجری آپ کا وصال ہے، تقریباً 783 سال بنتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو دنیا سے پردہ فرمائے۔ آپ چونکہ بیعت ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کے جو خلفاء میں سے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان دہلی والے۔ ہاں جی، آپ ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہیں، ان کے مزار میں بھی حاضری الحمدللہ حاضری دی۔ آپ کے وہ منظور نظر خلیفہ تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا ہی یہ فرمان ہے کہ جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے قدموں کی طرف سے گزر جائے گا وہ انشاءاللہ امن پائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی نا؟ ہاں، زیارت ہوئی تھی۔ ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ امن پائے گا، امن پائے گا۔ آپ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ صحابہ گزر رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اس فرید کے در سے گزرے گا وہ امن پائے گا۔ سبحان اللہ۔
حاج صاحب کہاں سے تشریف لائیں؟ یہاں سے پاک اچھا پاک پتن شریف کے یہ ہمارے بزرگ ہیں جناب، دیکھیں سفید ریش ہیں اور عمر رسیدہ بزرگ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت صاحب تجھے کی لینا دی ہوتے ہیں؟ دور کی غلامی میں تھے کہ فیض علم جاری اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان و توکل ہے کہ قیامت تک کے جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کنے عرصے تو آندے بزرشیت؟ الحمدللہ میں نے 55 سال ہو گئے۔ 55 سال ہو گئے، بچپن تو ہی تقریباً تسی حاضر ہوندے پہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اوتھے دیکھ کے دسو کہ ایتھے کی لینا آندے؟ پاپا تو ہے نا میری امی آخر میں نوراتو دے گی تو 9 دن رہاں گی تو نوراتو دے آیا ہے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، لوگ اللہ کے ولیوں کے در پر آ کر منت مانتے ہیں کہ اے اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میرا بیٹا آپ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اتنا عرصہ حاضری دے گا، لنگر پکائے گا، لوگوں کو کھلائے گا۔ ظاہر ہے کسی غریب کو کھلانا، بھوکے کو کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ نیکی کا کام کرے گا، یہ منت ہوتی ہے نا۔ منت کا معنی یہ، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے یہ مسجد بنائی ہے، یہاں چلہ کشی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہاں آپ بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو میں بھی ان کے اصالِ ثواب کے لیے، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کے صدقے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، تمام مومنین و مومنات کے اصالِ ثواب کے لیے 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت انشاءاللہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تیری دید کو اپنی عید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، نبیوں کہ نبی بھی تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ یہ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار شریف کے ساتھ ملحق مسجد ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جاتے ہیں نا، کی بنائی ہوئی مسجد بنی ہوتی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صاحب مزار لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ مسجدیں بناتے، نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے پڑھاتے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے۔ بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا یار یہ آج کل جیسے ملنگ تلنگ چرسیں اور مطلب ہے کہ نشہ کرتے، تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی بعض گستاخ یہ گمان دیتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کے، نعوذ باللہ۔ نہیں بھائی، اولیاء اللہ مسجد بنانے والے، مسجد آباد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، تبلیغ کرنے والے، نیکی کے رستے پر لگانے والے، اللہ اس کے رسول کے رستے پر لگانے والے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ ان کی شان ہے۔ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو۔ اے اللہ، ہم نے جو قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، ہم نے جو درود و سلام پڑھا، نیکیاں کی، تیرے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مشائخ عوام، اولیاء کرام، مومنین و مومنات، بالخصوص بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، آپ کے مرشد قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، اور ان کے مرشد معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہ رحمہ، اور آپ کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب ہم اپنے اعزہ کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی خیر فرما۔ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے طفیل دکھ درد دور فرما دے، غم دور کر دے۔ نبی پاک صاحب لولاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کر دے، ان کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے ولی نمازیں پڑھتے تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں بھی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ 5 وقتہ فرض نماز کی پابندی با جماعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو اچھا کر دے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کو محفوظ و مامون فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔